السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین اکرام، جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، 14 فروری کا دن عام دنوں کی طرح آتا اور چپکے سے گزر جاتا۔ کوئی نہ اس دن کی خصوصیت کو جانتا تھا اور نہ کوئی ویلنٹائن کو پہچانتا تھا۔ اب کی طرح نہ اس دن کوئی ہنگامہ ہوتا تھا اور نہ کوئی دل کو دہلا دینے والا واقعہ سننے کو ملتا تھا۔ کچھ سال پہلے نہ جانے کہاں سے یہ وبا آئی، ایک ایسی ہوا چلی کہ نوجوان مسلم طبقہ بھی ویلنٹائن ڈے کو بڑی اہتمام سے منانے لگا۔ اب یہ بے حیائی و بے ہودگی کا سیلاب ایسے امنڈتا چلا گیا کہ 14 فروری کے آتے ہی ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ میڈیا پر خصوصی تشہیر و پروگرام ہوتے ہیں۔ شاپنگ ایپس میں ہی اور شی کی بڑی بڑی ہیڈنگز دے کر نوجوانان ملت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان نسل زندگی کے اصل مقصد سے ہٹ کر، زندگی کے حقیقی مقصد سے بے پرواہ ہو کر بے ہودگی و بے شرمی کے وہ کھیل کھیلتی ہے کہ شیطان بھی شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ شروع میں یہ بیماری کچھ خاص لوگوں تک محدود تھی۔ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا، خاص و عام کی تمیز بھی ختم ہوتی چلی گئی اور ہر طبقے کا فرد اس کی ضد میں آ گیا۔ کالج کی بات جانے دیں، پرائمری کے طلباء و طالبات بھی اب پابندی سے ویلنٹائن ڈے منانے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ دن منانے والوں کی ایک بڑی تعداد کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس کی معنویت سے یہ لوگ واقف ہیں، لیکن ٹی وی اشتہارات اور فلموں کے ذریعے انہیں اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اونچی سوسائٹی اور پوش کلچر کے لوگوں کا منانے کا طریقہ ہے اور اس کے نہ ماننے والے پسماندہ، غریب اور دنیا کی ترقی میں حصہ نہ لینے والے لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ دن منانا کتنا غلط ہے اور اس دن ہونے والے بے حیائی و بے شرمی کے فنکشن میں شامل ہونا کتنا عظیم گناہ ہے۔ بلکہ مسلم نوجوانوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسے اجتماعات اور تقریبات سے دور رہتے، بلکہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک، رومی، عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد ایمان و کفر کی تمیز کے بغیر تمام لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنا ہے، اور ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد بے حیا لڑکے اور لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ، تحائف اور کارڈز کا تبادلہ ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد غیر اخلاقی حرکات و افعال کو انجام دینا ہے، جس کا نتیجہ یا تو بد اخلاقی کی صورت میں نکلتا ہے یا زنا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ویلنٹائن ڈے کو جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب عقلیں مسق ہو جاتی ہیں، معدہ روح پر غالب آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات انسانی قدروں کو پامال کر دیتے ہیں اور شہوتوں کی بندگی ہونے لگتی ہے، تو پھر حلال و حرام کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان ایسے بے حیا و بے شرم ویلنٹائن کے نام پر خوشیاں منانے لگتا ہے۔ آپ کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ ویلنٹائن کون تھا۔ تاریخ پر ذرا نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ رومی سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے اس دن کو منایا جاتا ہے، جس کو مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور اس نے پھانسی پر لٹکایا جانے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو الوداعی دعوت نامہ لکھا، جس پر وہ لکھتا ہے: تمہارا ویلنٹائن،
یہ واقعہ 14 فروری 279 عیسوی کو پیش آیا تھا، چنانچہ اسی کی یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے جو غیر مستند اور خیالی داستان جس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، کہ 17ویں صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا جو ایک راہبہ کی عشق میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ راہبوں اور راہبات کے درمیان نکاح ممنوع تھا، پادری نے اپنی معشوقہ راہبہ کو مس گائیڈ کرتے ہوئے بتایا کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس روز اگر کوئی راہب یا راہبہ آپس میں مل لیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ راہبہ نے اس کی بات مان لی اور اس پر یقین کر لیا، اور دونوں جوش عشق میں سب کچھ کر گزرے جو انہیں کرنا تھا۔ لیکن بعد میں جب راز فاش ہوا تو کلیسا نے ان دونوں کو قتل کرا دیا، جس پر کچھ منچلوں نے ویلنٹائن کو شہید محبت کا درجہ دیا اور یہ دن منانا شروع کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کرو، حیا کرو، ایک زانی کو سزائے موت ملنے پر یہ دن منایا گیا، اور اس طرح کی گنجائش ہمارے دین کے اندر ہرگز بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ویلنٹائن ڈے اور دیگر غیر شرعی تہوار منانا یا ان کا کسی بھی اعتبار سے اس کا حصہ بننا یہ حرام ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ویلنٹائن ڈے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ویلنٹائن ڈے منانا متعدد وجوہات کی بنیاد پر ناجائز ہے۔ پہلی وجہ شیخ نے جو بیان کی وہ یہ کہ ایک بدعتی تہوار ہے جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے عشق و دیوانگی جنم لیتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے دل غیر اخلاقی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ سلف صالحین کے بالکل راستے کے خلاف ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اور ضعیف العقل بن کر ہر آواز لگانے والے کے پیچھے نہ چلتا چلا جائے۔ جب یہی فتویٰ سعودی دائمی کمیٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کتاب و سنت کے صحیح دلائل اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ تمام تہوار بدعت کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لیے تہوار منانا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا یا کسی بھی اعتبار سے اس میں مدد کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہی سوال جب شیخ ابن جبرین حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا تھا اس طرح کے بدعتی تہواروں کو منانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس تہوار کے منانے میں کفار کی مشابہت اور ان کی تقلید ہے، لہذا اس کے منانے پر بے پردگی، گانا بجانا، مرد و خواتین کا اختلاف اور اس طرح کے بے شمار مفاسد جنم لیتے ہیں اور یہ سب کے سب کام حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے آگے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس دن خوشی کی طور پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا بھی حرام ہے، جس کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کے شاعر جو صرف ان کے ساتھ خاص ہیں ان کی مبارکبادی دینا بھی متفقہ طور پر حرام ہے۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ذرا غور کیجئے۔ ویلنٹائن ڈے کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہاں پر آپ لوگ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، کہ ایک مرد جب تنہا عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان، جو لوگ، جو اخبارات، جو ٹی وی چینلز، جو بھی چیزیں ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو خراب کرنے کے لیے، ان مسلمانوں کے درمیان فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 19 میں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحش چیزیں مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان پھیل جائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیاد حیا پر رکھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب پھیلانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب وہ حیا کے بجائے وہی کام کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو یقیناً بڑی مذموم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں ہے جو چیز چاہے کرو۔ محترم سامعین کرام، ایسے حالات میں ہمیں پاک دامنی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے اور اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت و روایات کو اپنانا چاہیے، اغیار کی اندھی تقلید سے باز رہنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر فتنے و شر سے محفوظ رکھے اور انہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔